اندر کی تبدیلی نہیں ہوتی. میں نے کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے یا آپ نے اور بزرگان دین کا بھی اس پہ بیان ضرور سنا ہوگا. میں تو ایک طالب علم ہوں کہ ایک ہوتا ہے میلاد اور ایک ہوتا ہے مقصد میلاد. ایک ہوتا ہے جشن اور ایک ہوتا ہے مشن. اکثر و بیشتر ہم لوگ جشن کو یاد رکھتے ہیں، میلاد کو یاد رکھتے ہیں، لیکن مشن اور مقصد کو بھول جاتے ہیں. جو اصل چیز ہے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے، ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، کہ پھر ہمارا جینا ایسا ہو کہ بغیر سنت کے ہم کوئی کام نہ کریں. ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کیا جائے. تو خیر، آپ اور میں جس کو وطن عزیز پاکستان کہتے ہیں، مملکت خداداد پاکستان کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں بھی ایک ہمارا ملک بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. جس میں اللہ کی کئی نعمتیں میسر ہیں، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہم ہر جگہ پریشان ہیں. اس کی جو جشن آزادی کے نام پہ 14 اگست کا دن جو منایا جاتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نوجوان منہ پہ جھنڈیاں لگا کے یا موٹر سائیکل کا سلنسر اتار کے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے اور زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں. کوئی سنجیدہ آدمی جو ہوگا وہ دیکھ کے کہے گا یہ بندہ بے وقوف ہے، یہ لوگ بے وقوف ہیں. کیونکہ یہ جشن تو منا رہا ہے لیکن یہ مقصد کو بھول گیا ہے کہ کیا وجہ تھی، کیا مقصد تھا کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانی دی. آج بھی سوشل میڈیا ہو یا ہمارا پرنٹ میڈیا پاکستان کا ہو، جب 14 اگست کا دن آتا ہے، ڈانس، فضول قسم کے ڈرامے اور یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں. اور جس طرح یہ میں بات کر رہا تھا کہ منہ کے اوپر عجیب قسم کی، یہ محبت نہیں ہوتی. تو اکثر و بیشتر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کم سے کم بیٹھ کر یہ بتا دیتے کہ ہم نے آزادی کیوں لی. رہنے کو تو پھر ہندوستان بھی تھا، وہاں پر تو رہ رہے تھے ہم لوگ. مقصد آزادی کو بیان نہیں کرتے کہ کیوں لاکھوں علماء نے اپنی قربانیاں دی، کیوں بزرگان دین نے اپنی قربانیاں دی، کیا وجہ تھی کہ ہمیں الگ ہونا پڑا. تو جب وجوہات کے پیچھے جائیں گے تو یہی کہا جائے گا کہ دین کے تحفظ کے لیے ہم الگ ہوئے، عبادات کے لیے ہم الگ ہوئے کہ ہمیں آزادی کا تحفظ ہماری عبادت کے اندر دیا جائے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے
جشن کو سمجھا لیکن اس مقصد کو نہ ہم سمجھ پائے کہ ہم نے آزادی کیوں حاصل کی. بعین ہی اسی طرح یہ کچھ 100 سالوں سے جشن تو منایا جاتا ہے، لیکن اس جشن کے پیچھے جو اصل مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا، اس مقصد کو ہم بھول بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کا مقام کائنات میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. کیا ایسے ہی جس طرح ہم ایک عام لیڈر کو سمجھتے ہیں، کوئی پولیٹیکل ہو یا کوئی ادیب ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی انقلاب برپا کرنے والا بندہ ہو جس کو چند گھنٹوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے یا چند دنوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں؟ ہم نے بیعین ہی کیا اسی طرح ہے. حالانکہ میں نے کہا کہ لمحہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہمیں ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند دنوں کے لیے یا چند ہفتوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے صرف نہیں آئے تھے، یا آپ کا مبارک ذکر ہمارے لیے صرف چند گھنٹے یا چند ہفتے بیان کرنا نہیں، یہ تو ہماری زندگی کے لیے ہے کہ جب ہم نہ تھے تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنے والے تھے، ہم نہ ہوں گے تب بھی لکھنے والے ہوں گے، قیامت آئے گی تب بھی وہاں پر تعریف ہوگی، اور قیامت والے دن بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی. تو وہ بے وقوف ہم کہیں گے یہ اسٹوپڈ مین ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ تو صرف جو ہے وہ موٹر سائیکل کے سائلنسر کو نکال کے جشن منا رہا ہے، مقصد کو یہ بھول گیا ہے.